السلام علیکم۔ دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بالکل سپورٹ کریں، کھل کر سپورٹ کریں۔ اخباری بیان دینے پڑیں، پریس کانفرنس کرنے پڑی، احتجاج کرنا پڑے، جلسے جلوس کرنے پڑیں، بالکل ان کا ساتھ دیں۔ بعض لوگ کسی چھوٹی سی چیزوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ اس نے فلاں کا تعریف کر دی، فلاں کی کیا کر دی۔ آپ یہ دیکھیں کہ رزلٹ کیا ہے۔ اگر اس کی تبلیغ سے لوگ اہل حدیث بن رہے ہیں تو ہمیں وہ یہ دیکھنا چاہیے۔ بعض مسائل پر اختلاف صحابہ میں بھی رہا ہے، ائمہ اربعہ میں بھی رہا ہے، باقی ائمہ میں بھی رہا ہے، اور اختلاف دور تک گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ ہمیں بالکل بھرپور حمایت کرنی چاہیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی، اور ان کے ساتھ قدم سے قدم ملانا چاہیے، ان کی تائید کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر ہو۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جو آتی رہتی اس طرح کی ابتلائیں مسلمانوں پر، تو انشاءاللہ وہ سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ تو بمبے کے جتنے ساتھی ہیں ان کو سب کو یہ میسیج دے دیں میری طرف سے کہ آپ لوگ بھرپور طریقے سے ان کی حمایت کریں۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوئیں؟ شیخ البانی چہرے کے پردے کے قائل نہیں تھے، اگر ذاکر نائک قائل نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ شیخ البانی جو ہے وہ داڑھی کے کاٹنے کے قائل تھے۔ تو ان طرح کی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر کسی نے کسی آدمی کی کسی تقریر کی وجہ سے یا کسی بات کی وجہ سے تعریف کر دی ہے تو تعریف کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ میں نے جماعت التبلیغ لکھی ہے اور اس میں جماعت التبلیغ کی بعض چیزوں کی تائید کی ہے اور کہا ہے، تعریف کی ہے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے ان لوگوں کا، لیکن اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے نبی کے زمانے سے پہلے ہی وہ ایک آدمی کیا کرتا تھا خیرات وغیرہ، قربانی کے جانور ذبح کرتا، لوگوں کو کھانا کھلاتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جنت تو نہیں ملے گی، لیکن اس کی تعریف تو کی حضرت عائشہ نے کہ وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، چھوٹے موٹے اختلافات کو، بلکہ کھل کے حمایت کریں ڈاکٹر صاحب کی، تاکہ جو دشمنوں نے منصوبہ بنایا ہے وہ دشمنوں کا منصوبہ ناکام ہو جائے۔ السلام